الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ جاری ہے۔ زیادہ تر ہم لوگ روزہ کھجور سے افطار کرتے ہیں، تو کھجور سے ہی روزہ افطار کرنا کیوں ہے؟ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اور سائنس کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ کھجور غذائیت سے بھرپور ہے، اس جیسا کوئی دوسرا پھل اس کا نعم البدل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب نماز سے پہلے تر کھجور کھایا کرتے تھے۔ اگر تر کھجور نہیں ملتی تو آپ خشک کھجور کھایا کرتے تھے، اور اگر خشک کھجور نہ ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے نہار منہ 7 دن اجوا کھجور کھائی تو اس پر کوئی جادو ٹونا اثر نہیں کرے گا۔ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کھجور کے اندر ایسی کیا چیز ہے جس کی اتنی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، کھجور غذائیت سے بھرپور ہے، لیکن اس کو ہم افطار کے وقت کیوں استعمال کرتے ہیں؟ برطانیہ کے ماہر غذائیت شہباز بشیر صاحب وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ انسان دن بھر روزہ رکھتا ہے، اس کے اندر شوگر کی مقدار کم ہو جاتی ہے، اور کھجور کھانے سے شوگر کی وہ مقدار پوری ہو جاتی ہے، اور جو دن بھر کمزوری ہو جاتی ہے اس کی کمی کھجور پورا کرتی ہے۔ پھر دن بھر جو بھوک پیاس آپ برداشت کرتے ہیں، آپ کا جسم ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے، اس ڈی ہائیڈریٹ کو اس کی کمی کو یہ پورا کرنے والی جو چیز ہے وہ یہ کھجور ہے۔ کھجور کے اندر پوٹاشیم ہے، کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، آئرن ہے، سلفر ہے اور فاسفورس اس میں موجود ہے۔ کھجور کھانے سے آپ کا معدہ فٹ رہتا ہے کیونکہ یہ فائبر سے بھرپور ہے۔ روزہ افطار کرنے سے آپ کے منہ کے اندر جو لعاب بنتا ہے اس میں یہ کھجور شامل ہو کر آپ کی معدے کی تیزابیت کو یہ کنٹرول کرتی ہے۔ آپ یہ تلی ہوئی چیزیں، تیز مسالہ جات، پکوڑے، سموسے جو کھاتے ہیں اس سے معدہ آپ کا خراب ہو جاتا ہے، لیکن کھجور آپ کے معدے کو درست کر دیتی ہے۔ پھر کھجور آپ کی قبض کو دور کرتی ہے کیونکہ اس میں بہترین فائبر موجود ہے۔ پھر کھجور اس کے اندر پوٹاشیم موجود ہے جو آپ کی دل کی شریانوں کے لیے،
جو آپ کے بلڈ پریشر کے لیے، جو آپ کے کولیسٹرول کے لیے بہترین چیز ہے۔ پھر اس کے اندر میگنیشیم موجود ہے، جو آپ کی ہڈیوں کے لیے، جوڑوں کے لیے، آپ کی نیند کے لیے، آپ کے دماغ کو پرسکون رکھنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ پھر اس میں فاسفورس موجود ہے، جو آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس میں سلفر موجود ہے۔ آج بہت سارے مریض شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں خارش نہیں چھوڑ رہی۔ یقین کریں کہ آپ کھجور کھانا شروع کر دیں، آپ کی خارش ایسے چٹکیوں میں دور ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اندر سلفر موجود ہے، جو آپ کے جلدی مسائل کو دور کر دیتی ہے، آپ کے جلد کو بہترین موئسچرائزنگ پیدا کرتی ہے۔ اور یہ کھجور آپ کو جسمانی کمزوری دور کرتی ہے۔ یہ جو کمزوری محسوس کرتے ہیں، یہ کھجور آپ کی ساری کمزوری دور کر دیتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ آپ کے جنسی طاقت کو بھی بحال رکھتی ہے۔ کھجور کھانے والا مریض کبھی جنسی کمزوری کی شکایت نہیں کرے گا۔ تو کھجور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، بہت بڑا انعام ہے۔ اس کو ہم 1 2 3 کھجوریں کھا کے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ افطار کر لیا، نہیں، بلکہ اس کو پیٹ بھر کے کھائیں۔ اللہ نے دی ہیں تو اس سے پیٹ بھر کے آپ کھائیں۔ اور وہ خوش نصیب جو حرمین کے اندر ہیں، عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، ان کی تو موجیں ہی موجیں ہیں۔ ہر قسم کی کھجور وہاں پر موجود ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ صرف خود نہیں فائدہ اٹھائیں بلکہ دوسروں کو بھی تحفے کے طور پر وہ کھجوریں دیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر آپ صدقے کے طور پر بھی دوسروں کو یہ کھجور تحفے میں دے سکتے ہیں۔ تو کھجور غذائیت سے بھرپور ہے، اس لیے ہم اس سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ صرف روزے افطار کی تک ہم اس کو محدود نہ رکھیں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ عربوں کو آپ دیکھ لیں، اپنی بیویوں کو اور خود پیٹ بھر بھر کے وہ کھجوریں کھایا کرتے ہیں، تبھی تو وہ 3 4 شادیاں کرتے ہیں۔ تو کھجور جو ہے غذائیت سے بھرپور ہے، اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھجور سے روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔